اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر 159۔ باری تعالیٰ ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ لفظی ترجمہ ہے ان الذین، وہ لوگ جو یکتمون، وہ سب چھپاتے ہیں، ما انزلنا، اسے جو ہم نے نازل کیا، من البینات، واضح دلائل میں سے، والہدی، اور ہدایت، من بعد ما، بعد اس کے کہ بیناہ، ہم نے کھول کر بیان کر دیا اسے، للناسی، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک، وہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ، ویلعنہم، اور لعنت کرتے ہیں ان پر، لاعنون، سب لعنت کرنے والے۔ با محاورہ ترجمہ ہے بے شک جو لوگ واضح دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں۔ یہاں لوگوں سے مراد اہل کتاب ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلومات کو چھپایا تھا، حالانکہ وہ اپنے یہاں تورات اور انجیل میں اسے لکھا ہوا پاتے تھے۔ بینات سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ صفات ہیں جو پہلی کتابوں میں لکھی ہوئی موجود تھیں، اور اس سے مراد حلال و حرام اور حدود و فرائض بھی ہیں۔ والہدا، اور ہدایت بھی۔ ہدایت وہ علم ہے جس کے ذریعے سے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، اور جس سے اہل جنت اور اہل جہنم کے راستوں کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو کتاب میں کھول کر بیان کر دیا تھا لوگوں کے لیے۔ یہاں کتاب میں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرنے سے مراد بنی اسرائیل ہیں، اور کتاب سے مراد یہاں تورات، زبور، انجیل اور قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل علم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب کا جو علم عطا کیا ہے اسے وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور اسے ہرگز نہیں چھپائیں گے، مگر اہل کتاب نے یہ تعلیمات لوگوں سے چھپائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمات کو لوگوں سے کیسے چھپایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو عام لوگوں تک نہ پہنچانے سے یہ تعلیمات چھپ جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو ہدایت کے بجائے دنیا کے فائدوں کے حصول کا ذریعہ بنایا جائے تو یہ تعلیمات کو چھپانا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو خاص لوگوں کی کتاب بنانے سے یہ تعلیمات عام لوگوں سے چھپ جاتی ہیں۔ اللہ کی کتاب کی تعلیم نہ دینے سے بھی یہ تعلیمات چھپ جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر کبھی حق اور باطل کے درمیان کشمکش ہو اور حق جاننے کے باوجود خاموشی اختیار کی جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات چھپ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح جب زندگی کے معاملات کے حوالے سے عام لوگ رہنمائی چاہیں اور کتاب کا علم رکھنے والے اصل حکم کو چھپا لیں تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیمات چھپ جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے علم کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ اسے چھپا لے تو اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ پھر فرمایا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، تو انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یہاں لوگوں سے مراد کتاب کی تعلیمات کو چھپانے والے ہیں کہ علم چھپانے والوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور قربت سے دور کر دے گا۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، یہاں مراد فرشتے اور تمام لوگ ہیں، یعنی ہر کوئی با زبان اور ہر بے زبان ان پر لعنت کرتا ہے، اور قیامت کے دن بھی سب چیزیں ان پر لعنت کریں گی۔ اور لعنت کا سبب کیا ہے کہ انہوں نے حق کو چھپایا، کتاب کی تعلیمات کو چھپایا اور مخلوق کے ساتھ دھوکہ دیا۔ جس طرح کتاب کی تعلیمات چھپانے والے پر اللہ کی اور تمام مخلوق کی لعنت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کی کتاب کی تعلیم دینے پر اور لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں،
حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کی بھاگ دوڑ اللہ کی مخلوق کی بھلائی اور ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں ان پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ فرشتے اور سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، جبکہ حق کو چھپانے والا اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپانے اور مٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس لیے اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام مخلوقات کی لعنت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 160 ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ لفظی ترجمہ ہے إِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ تابوا جن سب نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا اور ان سب نے اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا اور ان سب نے بیان کر دیا، فَأُولَئِكَ تو وہی لوگ، أَتُوبُ میں متوجہ ہوتا ہوں، علیہم ان پر، وَأَنَا التَّوَّابُ اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت مہربان ہوں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے لعنت سے بچانے والے رویوں کو واضح کیا ہے کہ توبہ کرنا، اصلاح کرنا اور جو کچھ پہلے چھپایا تھا اسے بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی لعنت سے بچانے کا سبب بنتا ہے۔ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مگر جن لوگوں نے توبہ کی، جن لوگوں کو اپنے گناہ پر ندامت ہوئی اور انہوں نے اپنے گناہ کو چھوڑ کر آئندہ کبھی یہ گناہ نہ کرنے کا عزم کیا اور اللہ کی طرف لوٹے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا سے مراد ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے کفر سے توبہ کی اور پھر اسلام کی طرف رجوع کیا۔ پھر فرمایا وَأَصْلَحُوا اور انہوں نے اصلاح کر لی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے آپس کے معاملات کی اصلاح کی اور اس کی اصلاح کی جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان تھا، یعنی محض گناہوں کو اور برے کاموں کو چھوڑ دینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر فرمایا وَبَيَّنُوا اور انہوں نے کھول کر بیان کر دیا، یعنی انہوں نے اس چیز کو کھول کر بیان کر دیا جو اللہ تعالیٰ کے اور ان کے درمیان تھا، نہ انہوں نے چھپایا اور نہ ہی اس کا انکار کیا۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ إِلَيْهِمْ تو یہی لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ أَتُوبُ إِلَيْهِمْ سے مراد میں رحمت سے ان کی طرف لوٹوں گا بھی ہے، یعنی بندہ جب اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ سے رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہربانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں بہت ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو چھوڑ کر پلٹ آنے والوں اور اصلاح کرنے والوں کو اپنی صفت التواب کا شعور دلایا ہے کہ اگر پلٹ آؤ گے تو گناہ گار نہیں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ گناہ کے بعد توبہ کر لینے والے کے ساتھ عفو و درگزر سے پیش آتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان پر اپنے انعامات کی بارش برسا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پلٹ کر آنے والوں اور اصلاح کرنے والوں کو اپنی صفت الرحیم کا بھی شعور دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ممکن ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے، اپنی اصلاح کی اور جو کچھ چھپایا تھا اس کو کھول کر بیان کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گناہوں پر سچے دل سے توبہ کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔